اللہ سب سے بڑا قدیر ہے، اللہ سب سے زیادہ رحیم بادشاہ ہے، اوسع من اعطا سب سے زیادہ وسعت سے عطا کرنے والا ہے، احق من ذکر سب سے زیادہ ذکر کے لائق تمہارا اللہ ہے، احق من عبد سب سے زیادہ عبادت کے لائق تمہارا اللہ ہے، الملک لا شریک لہ اللہ وہ بادشاہ ہے جو ہر قسم کی شرکت سے پاک ہے، نہیں سماعی رب یرجا اس کے ساتھ بھی دوسرا رب نہیں جس سے امیدیں لگا سکے، ولی سماعی الہ یخشا اس کے ساتھ بھی دوسرا الہ نہیں جس سے ڈرا جا سکے، ولا وزیر یعطا ولا حاجب یرشا کوئی وزیر دربان نہیں کہ رشوت دے کر اللہ تک پہنچ سکیں، لا تغیر الحوادث زمانے کے حوادثات اللہ نے تغیر تبدل نہیں لاتے، ولا یخشى الدوائر ہمارا اللہ روزگار زمانے سے ڈرتا نہیں ہے، لا یغلبہ شیء کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ پر غالب آ جائے، ولا یضرہ کوئی ایسے سامنے نہیں آیا جو اللہ کو نقصان پہنچا دے، خالق کل شیء اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا تنے تنہا خالق اللہ ہے، ومالک کل شیء اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا تنے تنہا مالک اللہ ہے، قادر بلا معین بغیر کسی کے مدد کے عرش سے لے کر فرش تک ساری مخلوق پر کامل قدرت رکھتا ہے، لا نظیر لہ پوری کائنات میں ہمارے اللہ کی نظیر نہیں، ولا مثل لہ پوری کائنات میں ہمارے اللہ کا مثل نہیں، ولا مثال لہ پوری کائنات میں ہمارے اللہ کی مثال نہیں، ولا مشیر لہ اللہ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں، الاول بلا بدایہ قدیم بلا ابتدا ہے، اللہ ابتدا سے پاک ہے، والآخر بلا نہایہ اللہ دائم بلا انتہا ہے، اللہ انتہا سے پاک ہے، الاول بلا مکان اللہ وہ پہلا ہے جو مکان کی قید سے پاک ہے، والآخر علی زمان اللہ وہ آخر ہے جو زمانے کی قید سے پاک ہے، ما شاء کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء جس وقت میں جس جگہ میں جو چاہے سب کچھ کر سکتا ہے، وما لم یشاء لم یکن نہ چاہے ساری مخلوق مل کر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر ایسا طاقتور عظمت والا اللہ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ حی علی الصلاۃ اور نماز ادا کرو، اور میرے سامنے سجدہ کرو، جب سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے ہو میرے بندو ایسا ہے جیسے تم نے میرے قدموں میں سر رکھ دیا، اب ماں کو کیا مانگا، مسائل کا حل دیا نماز ہے۔ آؤ بدر کے میدان میں 313 چند تلواریں 5-7 تلواریں 2 گھوڑے، باقیوں کے پاس ہاتھوں میں بعضوں کے پاس ڈنڈے ہیں بعضوں کے پاس ڈنڈے بھی نہیں ہیں، نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، اور آگے سے اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کروا دیا، مشرکین مکہ سارے تیاری کے ساتھ پہنچ آئے، آمنے سامنا کروا دیا، جانا بھی نہیں ہے واپس، کیسے مقابلہ کریں گے، کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، 5 تلواریں کا ذات کے ساتھ 7 تلواریں کا ذات کے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے؟ ہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مصلی کے اوپر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سجدے میں چیخ و پکار ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، پھر گئے پھر آ رہے پھر گئے پھر آ رہے، یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے دکھائے گا، ساری رات نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ مٹھی پر جماعت ہے، پوری دنیا میں یہ 313 کلمہ پڑھنے والے ہیں، تیری آواز لگانے والے ہیں، تجھ پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اللہ کا غنی ہونا دکھایا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
اپنا محتاج ہونا دکھایا، اللہ کا غنی ہونا دکھایا کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ جتنا بڑا مسئلہ آ جائے اللہ نے اس کے حل کے لیے نماز دی ہے مسلمان۔ اس سے بڑی طاقت کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو نماز کی شکل دی۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا، حضور گھبراتے ہوئے فوراً نماز کے اندر متوجہ ہو جاتے ہیں، نماز میں لگ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہوئی، تیز آندھی چلی، صحابہ باتیں دیکھتے حضور مسجد میں نماز میں کھڑے ہیں، تیز بارش ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ درپیش آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں۔ بدر کا میدان ہے اور اپنے صحابہ دوسروں کی تعداد اور ساری نوعیت معلوم ہے، اللہ سے کیسے بنوایا، ساری رات نماز کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب فکر نہ کر کے ثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتے اتار رہا ہوں، ایک بھی کافی ہے، بخمسۃ آلاف 5000 اتار رہا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا چھوڑو، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ۔ یہ فرشتوں کا اتارنا تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، میں خود آ رہا ہوں، اصل میری نصرت ہے، میں دیکھتا ہوں کون باقی رہتا ہے۔ نماز کے عمل میں ایسا آسمانی فیصلے ہوئے حی علی الصلاۃ، آؤ ہمارا سب سے قیمتی عمل ایمان کے بعد کہ اپنے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ ہم تیرے بندے ہیں، آؤ قیام میں عاجز بن کے کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع میں جاؤ، اے اللہ ادھر بھی عبدیت کا پورا اظہار نہیں ہو رہا، پھر سجدے میں جاؤ اور اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ کہ اے میرے رب میں تیرا بندہ ہوں، میرے جسم کا ایک ایک بال تیرے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجفا کل الجفا، بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظالم، والکفر والنفاق، کافروں جیسا فعل کرنے والا، منافقوں جیسا عمل کرنے والا۔ یا رسول اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ کس کو اس کائنات کا بڑا ظالم انسان کہہ رہے ہیں؟ کافروں اور منافق کا فعل اور عمل کرنے والا بتلا رہے ہیں، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، یا نہیں؟ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کمن سمع منادی اللہ ینادی الی الصلاۃ فلا یجیبہ، جو میرے اللہ کے منادی مؤذن اللہ اکبر کی آواز کو سن کر میرے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہ آئے، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ اس نے میرے اتنے بڑے عظیم رب کی پکار کو ٹھکرا دیا۔ اس نے اللہ اکبر کو سن کر کھڑوں کو نہ چھوڑ سکا، یا اللہ اکبر کی پکار کو سن کر دوستوں کی مجلس کو نہ چھوڑ سکا، یا اللہ اکبر کو سن کر دفتر کی مجلس کو نہ چھوڑ سکا، یا اللہ اکبر کو سن کر بستر کو نہ چھوڑ سکا۔ تو ایسے بڑا ظالم بھی کوئی ہے جس نے اپنے اتنے عظیم رب کی پکار کو ٹھکرا دیا۔ اللہ مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو، اللہ کہتے ہیں تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، تمہیں اللہ کی رضا مل گئی تو تم نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے فلم مشتد اذرک وقوا ظہرک، جب تیری پیٹھ مضبوط ہو گئی نا تو بارزتنی بالمعاصی، تو نے میرا مقابلہ نافرمانیوں سے کیا۔ ولم تستحی منی، کیا میرے بندے تجھے مجھ سے شرم بھی نہیں ہے؟ اہذا جزائی یا عبدی، میرے بندے مجھے بتا تیرے ساتھ جو بھی احسان
احسان کرے تو اس کو وہی بدلہ دیتا ہے جو بدلہ تو نے مجھے دیا ہے. دوسرے محسن کے ساتھ وہ ایک مرتبہ کسی پریشانی میں مشکل میں احسان کر دیا بغیر کے سامنے سے بغیر اکرام کے گزر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ موت تک اس احسان کو سامنے رکھ کر اس انسان کی عزت اور قدر کرتا ہے. اس نے فلاں مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا، مجھ پہ احسان کیا تھا. اللہ کے کروڑوں احسانات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو گنو تو تم کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تم حق ادا کرو گے. هذا جزائی عبدی، جو تو نے مجھے بدلہ دیا ہے، ہر محسن کو یہی بدلہ دیتا ہے. قربان جائے اپنے اللہ پر، کہتے وہ رب ان سب کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، تم نے مجھے بدلہ نافرمانیوں سے دیا. ان سألتنی اعطیتک، اب بھی میرے دربار میں آ کر مانگ، میں تجھے پھر بھی عطا کروں گا. ان دعوتنی اجبتک، اب بھی پکار اے اللہ، تو کم سے کم 3 مرتبہ تو ضرور کہوں گا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. میرے بندے حاضر، کیا تکلیف ہوگی، کیا پریشانی ہوگی، کیا چاہتے ہو. آدمی بچپن میں بھی اس وقت تو اعتبار نہیں، معصیت میں جوانی آئی، معصیت میں بڑھاپا آیا، معصیت میں اب کسی کام کا نہیں رہا. گھر والے بھی کیا کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کرتے. ایک جگہ پہ ایک ساتھی کے والد کی عیادت کے لیے گئے. میں نے کہا انشاءاللہ اپنے طلباء سے بھی دعا کرواؤں گا کہ اللہ حاجی صاحب کو صحت عطا فرمائے. تو بیٹا کہنے لگا مولوی صاحب صحت کا زمانہ تو چلا گیا، تو آپ دعا کروائیں اللہ عافیت والا معاملہ. ابھی تو صحت کا زمانہ چلا گیا. ایسی حالت میں بھی جب ہر جگہ سے ٹھوکریں لگتی ہیں نا، تو آدمی پھر اپنے اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے. عربوں کا مقولہ ہے کہ شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز ایک نہ ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو جس رب کے لیے پیدا ہوا تھا یہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ. حدیث میں آتا ہے بیچ میں فرشتے آ جاتے ہیں، اے اللہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اس کا بچپنا، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، ساری زندگی تیری نافرمانی کے اندر گزری ہے. اس نے تیری نہ مانی، تیرے نبی کی نہ مانی، اس نے اسلام کی کوئی رعایت نہیں کی. اللہ یہ معافی کے قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے فرشتوں، بے شک معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے بیان کیا، اس کی زندگی ایسی تھی، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ اس نے پکارا کس کو ہے. فرشتے عاجز ہو جاتے ہیں، اللہ آپ کو پکارا ہے. اگر مجھے بتاؤ نا میرے شان کے مناسب ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دوں، کا گواہ رہو کہ میں نے اس کی پچھلی ساری معاف کی، ساری معاف کی. ایسا غفور رحیم اللہ. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ زندگی ملی تھی اس اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اپنے رب کو پہچان کے آ جاؤ، اپنی آخرت کو بنا کے آ جاؤ. دنیا کی زندگی دنیا بنانے کے لیے نہیں ملی، دنیا کے مکانات بنانے کے لیے نہیں ملی. میں اپنی اولاد پر جو خرچہ کرو گے وہ صدقہ ہے، سوائے اس خرچے کے جو تعمیر کے خرچ کرو گے. اللہ کے ہاں سب سے مقبول پیسہ وہ پیسہ ہے جو ضرورت سے زیادہ گھروں کی تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے. انسان سمجھتے ہیں مال میرا، جان میری، اور سارا کچھ میرا، میں جیسے چاہوں استعمال کروں گا. نہیں، قیامت والے دن لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 سوالوں کا جواب
میں آتا ہے جب تک اللہ ہر انسان سے نہ پوچھے گا قیامت کی زمین اس کے قدموں کو نہیں چھوڑے گا. بتاؤ عمرہ فیما افنیٰ، زندگی کہاں گزار کر اس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اس مقصد میں گزاری، اللہ کو راضی کرنے میں گزاری، میرے محبوب کی زندگی کے ساتھ زندگی گزاری، اپنے نبوت کے صدقے میں نبیوں والی مبارک محنت کا تاج تمہارے سروں میں پہنایا تھا کہ جو کام نبیوں سے لیا کرتا تھا، اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر تمہیں ساری کائنات کے اندر، ساری امتوں کے اندر سردار امت بنایا کہ میرے نبی کے بعد میرے محبوب دین کو لے کر میری عظمت، میرے قرآن، میرے حدیث اور میرے احکامات کو لے کر انسانیت تک جو پہلے نبی پہنچا کرتے تھے وہ میرے پیارے محبوب کی امت اس کو لے کے پہنچے گی. بتاؤ زندگی اس مقصد میں گزار کے آئی ہوگی. ان شبابی فیما ابلاؤ، جوانی کہاں گزاری ہے؟ میری جوانی ہے جیسے گزاروں نہیں، ہاں گزاری ہے. بتاؤ زندگی میں جوانی کا سوال آ گیا، یہ زندگی کا اتنا قیمتی سرمایہ کہ اللہ پھر سوال کرے گا کہ جوانی کہاں گزاری. وہ کتنا مبارک نوجوان ہوگا، وہ کتنا مبارک انسان ہوگا جس کی جوانی اللہ کے دین کو سیکھنے اور سکھاتے ہوئے اور دنیا میں پھیلاتے ہوئے گزر گئی. جہاں وہ کہیں گے کہ اللہ ایک دکان میں گزر گئی، اللہ زمیندارے میں گزر گئی، اللہ غفلت میں گزر گئی، اللہ خواہشات میں گزر گئی. ادھر جدھر اللہ کے دین پر جن نوجوانوں نے اپنی جوانی کو، اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہوگا، وہ اللہ کو کہیں گے اللہ میری جوانی تو تیرے راستے میں گزری. آج کا جوان سال لگا رہا ہے، 7 ماہ لگا رہا ہے، ماشاء اللہ ابھی تک کیا نام ہے 40-45 سال عمر ہے اور 5-5 6 بیرون کے سال کے سفر کر کے آ چکا ہے. بچپن سے لگا ہے اللہ کے قرآن کو سیکھنے کے اندر 10-12 سال ادھر لگا دیے. اس کے بعد اللہ کے لیے اپنی ساری زندگی ایک درسگاہ پہ بیٹھے ہوئے جیسے کہ اس کی ٹانگیں ہی اس کے جسم کے ساتھ نہیں ہے. صبح فجر کے وقت شروع ہوتا ہے اللہ کے قرآن کو پڑھانے کے لیے، رات کو عشاء کو 10 بجے کے بعد اپنی کیا نام ہے مسجد سے اٹھتا ہے اور امت کے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کو اور قرآن حدیث والے علم کو منتقل کر رہا ہے. اس کی جوانی، اس کا کیا نام ہے بچپنا کہاں گزرا؟ اللہ تیرے دین کے سیکھنے پہ گزرا. اس کی جوانی کہاں گزری؟ تیرے دین کے سکھانے میں گزری. اس کا بڑھاپا اور تھکی ہوئی ہڈیاں کہاں گزری؟ اللہ وہ بھی تیرے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے میں گزری. اللہ کیسی قدر کرے گا اس جوان کی. اچھا تو وہ تھا جس نے میرے راستے میں میرے دین پر، میرے دین کو دنیا میں پھیلانے پر، میرے دین کو سکھانے پر تو نے اپنی زندگی گزار دی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، آپ نے پوچھا جبریل ای الاعمال افضل لامتی، میری امت کا بڑھیا عمل کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا العلم، قرآن حدیث کے مبارک علم کو حاصل کرنا. آپ نے فرمایا ثم ای، پھر کون سا ہے؟ النظر الی العالم، عالم کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ امت کے بڑھیا اعمال میں سے ہے. ثم ای، جبریل اس کے بعد کون سا ہے؟ زیارت العالم، عالم کی زیارت کے لیے اس کے پاس جانا. آپ علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی. ہاں علم والوں کو، طلباء کو، علماء کو، ہاں دین والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو، من کسب العلم للہ. 3 باتیں تم کر دو. سب سے پہلی بات صرف میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس علم میں لگو، اس علم کو سیکھو.
وأراد به صلاح نفسه وصلاح المسلمين. بنیت تبلیغ میرے علم کو حاصل کرنا کہ اے اللہ یہ علم جو حاصل کر رہا ہوں صلاح نفسی اپنی ذات کو بھی تیرے حکموں کا پابند بناؤں گا. اے اللہ سارے مسلمانوں پہ محنت کرتے وصلاح المسلمین علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ سارے بندوں پہ محنت کر کے ان کو تیرا بناؤں گا. تیسری بات آپ نے فرمائی وَلَمْ يُرِدْ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا. میرے اس دین کو دنیا کا ذریعہ نہ بنانا ہے. اس دین کو اس علم کو اس تبلیغ کو دنیا کا ذریعہ نہ بنانا. نہ یہ تین کام تم کر لو. آپ نے فرمایا فَأَنَا كَفِيلُهُ بِالْجَنَّةِ. تمہیں جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تین کام تمہارے ذمہ ہیں. اس مبارک علم میں لگو, اس کو دنیا کے اندر پھیلاؤ اور اس کو ناپاک دنیا کے کمانے کا ذریعہ نہ بنانا. دین کو, دین کی محنت کو. یہ تین کام تمہارے ہیں. چوتھا کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اپنی ذمہ داری تک قیامت کے دن اپنی ذمہ داری میں جنت تک تمہیں پہنچاؤں. زندگی اس لیے ملی ہے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی اطاعت ہو جائے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہماری زندگیوں میں آ جائے, ہمارے بچوں میں آ جائے, ہمارے گھروں میں آ جائے, ہمارے بازاروں میں آ جائے, ہمارے معاملات میں آ جائے, ہماری معاشرت میں آ جائے. حضور کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے گی. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئی وہ چیز دنیا کے اندر جنت کے مزے دکھائے گی, سکون دکھائے گی, عزت دکھائے گی, امن دکھائے گی, حیا دکھائے گی. اللہ کو سامنے رکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو. میرے بندو اپنی آخرت کو سامنے رکھو, اپنی آخرت کو سامنے رکھو. یہ تین قرآن کے سب سے بڑے مضامین ہیں. اللہ رسول قیامت, اللہ رسول قیامت قرآن سے بھرا ہوا. اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, میرے نبی کی زندگی کو نہ چھوڑنا, آخرت کو نظروں سے گزر نہ کرنا. یہ قرآن کے سب سے بڑے تین مضامین ہیں. یہ انبیاء کے سب سے بڑے مضامین ہیں. اللہ رسول آخرت, آخرت نظروں سے نہ اوجھل ہو. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ کے سامنے. کہتے ہیں جی جنرل صاحب کے سامنے پیشی ہے, جج صاحب کے سامنے پیشی ہے, آئی جی صاحب کے سامنے پیشی ہے. ظاہری ان کی دنیا کی تھوڑی سی طاقت جانتا ہے, اس کے قوم میں کپڑے شروع ہو جائے. میرا کیا گناہ ہے, میرا کیا جرم ہے, مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیا. اے لوگو, اے میرے امتیوں, اے میرے صحابہ, اللہ سے حیا کیا کرو جیسے اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ سے کہا جاتا ہے وہ اللہ سے کتنے حیا کرنے والے, بغیر نبی کے غسل نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے سامنے سر کیسے کھولو. عرض کیا یا رسول اللہ انا لنستحیی من اللہ. اللہ کے محبوب ہم تو اپنے اللہ سے بڑے حیا کرتے ہیں. فرمایا سنو میری کیا مراد ہے. من کان منکم مستحیا فلا یبیتن لیلۃ الا واجله بین عینیہ. تم میں سے جو حقیقتاً اللہ سے حیا کرنے والا ہوگا اس کی کوئی رات ہرگز ایسی نہیں گزرے گی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی موت نہ ہو. میرے مرتے ہی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے. یہ حیا ہے, زندگی سے ہی گزارو. اللہ کو راضی
लाज रख लो, अल्लाह के दीन की लाज रख लो, अल्लाह के नबी की जिंदगी की लाज रख लो। क्यों? क्योंकि तुमने मरते ही सबसे पहले अल्लाह के सामने पेशी देनी। ये हया है। इस हया का नमूना सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन है। अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा मर्तबा पाने वाले इंसानियत के अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने फरमाया वल्लाह मा तलअत अश-शम्स वला ग़रबत बअद अन-नबिय्यीन अफ़ज़ल मिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने कसम खाई, ऐ लोगों, अल्लाह की कसम, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद किसी इंसान पे सूरज तुलू व गुरूब नहीं हुआ जो मेरे अबू बकर से ज्यादा मर्तबा रखता। अबू बकर सबके एहसानात का हक दे चुका हूँ, तेरे एहसानात का हक और तेरे एहसानात का बदला अल्लाह से दिलवाऊंगा क़यामत वाले दिन। किसी के माल जान ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल जान ने मुझे नफा दिया। कल क़यामत वाले दिन जन्नत के सामने एक आदमी आएगा, जन्नत के 8 दरवाजों की तमन्ना होगी, हाय काश ये मुझसे दाखिल होकर मुझे फजीलत बख्शे। अबू बकर, मुझे अल्लाह से उम्मीद है वो शख्स हो। अशरा मुबशरा में सबसे पहला नाम अबू बकर फिल जन्ना। अबू बकर, मेरा अबू बकर जन्नती है। लेकिन अल्लाह से हया की क्या हालत है। एक बाग में जाते हैं, एक जानवर बकरी को देखते हैं, कहते हैं किस कदर लुत्फ में है, खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है, आखिरत में तुझ पे कोई हिसाब किताब नहीं। है काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। कि कैसे अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी का हिसाब देगा। इतने वादे अल्लाह उसके रसूल के मौजूद है। ये है अल्लाह से हया कि मेरा क्या, मेरे क्या अमल और अल्लाह की अज़मत किधर, मैं अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हूँ। दूसरे नंबर के इंसान उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40वें नंबर पर मुसलमान हुए और उनकी बहन हज़रत फातिमा उनके ईमान लाने का ज़रिया बनी। ये नऊज़ु बिल्लाह तलवार लेके गए थे यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया। किसी ने कहा जाओ तेरी बहन और बेटे मुसलमान हो गए हैं। दरवाजे में दस्तक की, खुदाब रज़ी अल्लाह तआला अंदर चले गए। हाँ, तालीम मुताल्लिम का हल्का लगा हुआ था। आए और जो बेनोई को पकड़ा और नीचे लिटाया और मारना शुरू किया। बहन ने बचाया, थप्पड़ दिया, जमीन पे गिरी, खून मुंह और नाक से निकल रहा था। तो शर्म सी आई। हाँ, क्या कर देते, दिखाओ, यानी तू नापाक है मेरे भाई। जब तक गुस्ल नहीं करेगा तो इसको हाथ नहीं लगा सकता, जुबान से नहीं पढ़ सकता। गुस्ल किया, अंदर से सहाबी रसूल निकले। उमर, मुझे खुशखबरी हो, मेरे नबी ने कल ये दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह उमर इब्न खत्ताब या अमर बिन हिशाम के जरिए से इस्लाम को कुव्वत नसीब फरमा। लगता है तेरे हक में वो दुआ कबूल हो गई है। इधर है हुजूर अलैहिस्सलाम दार अरक़म में है, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। बीच से एक सहाबी ने देखा, या रसूल अल्लाह, उमर तलवार लेकर दरवाजे पे खड़े हुए हैं। 39वें नंबर पर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए थे। कहा दरवाज़ा खोलो, अच्छे इरादे से आया तो ठीक है, वरना इसी की तलवार से इसकी गर्दन उड़ा के रख दूंगा। अंदर आए, हुजूर के सामने झुक के बैठ गए। या रसूलल्लाह, कलमा पढ़ा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने अल्लाहु अकबर तकबीर कही। मक्का की गलियां गूंज उठी और सहाबा की खुशी। जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। या रसूलल्लाह, सहाबा खुश हैं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने पर। कहा, फरमाया अल्लाह की कसम, सारे आसमानों के फरिश्ते भी खुशियां मनाएं। उमर, जिस रास्ते से तू गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। मेराज पे गए, उमर एक बड़ा अच्छा महल मुझे नजर आया। मैंने फरिश्तों से पूछा किसका है। कहा एक कुरैशी नौजवान का है। तो मैंने समझा इतना खूबसूरत महल मेरा होगा। मैं अंदर जाने लगा, मुझे आवाज दी गई कि ये उमर इब्न खत्ताब का है।
کتنے وعدے موجود ہیں، کیسے اللہ کا خوف موجود ہے۔ ایک صحابی رات کو پہرا دیتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محلوں کے اندر، بازاروں کے اندر، جنگلوں کے اندر سارے واقعات سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی گھر کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ اللہ کتنی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کا عذاب نافرمانوں پہ آنے والا ہے، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اسے بالکل دور نہیں کر سکے گا جب اللہ کا عذاب آ گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، کلام الہی کا دل پہ اتنا اثر ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، لوگ اٹھا کر گھر لاتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے 17 دن تک بستر سے اٹھنے کی ہمت نہیں کی۔ ایسے اللہ سے جڑے ہوئے انسان جن کے دل اللہ کی عظمت سے، جنت کے وعدے، جن کی جنت کو اللہ کا نبی دے کے آیا ہے، ان کی موت کا وقت جب آتا ہے، بار بار غشی آتی تھی۔ ایک مرتبہ آنکھ کھلی دیکھا کہ بیٹے عبداللہ بن عمر کی گود میں سر ہے، تو کیا کہنے لگے، اے عبداللہ میرے سر کو زمین پہ رکھ، الصدی بالارض، میرے رخساروں کو زمین سے رگڑ، شاید اللہ کو عمر کو ترسا۔ یہ اللہ سے حیا تھی، پنڈلی پہ رکھا، اور تیری ماں تجھے روئے، میرا سر زمین پہ رکھ، زمین پہ رکھا، اپنے رخساروں کو زمین سے رگڑ کر کہا، وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَكَ، عمر ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا۔ یہ حضور کی مراد تھی کہ زندگی ایسے گزارو، اللہ سے حیا کرتے گزارو، کہ تمہاری زندگی ساری اللہ کی اطاعت، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے میں لگ جائے، تمہاری ساری صلاحیتیں لگ جائیں، تم میرے ابو بکر جیسا سارا مال لگا دو۔ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پوچھا، ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر آ گیا۔ پھر بھی اللہ سے حیا کا مطالبہ یہ ہے، ساری زندگی، سارا مال، سارا جان اللہ کے قربان کر کے آنسو بہاؤ، اللہ میرا عمل کدھر تیری ذات کدھر، میں تیرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک ہی راستہ ہے کہ توبہ استغفار ہے۔ آج سے پہلے جو اللہ کے حکم ٹوٹے، جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹے، اسلام کے خلاف زندگی گزری، اس پہ توبہ استغفار۔ اے اللہ، آج کے بعد میری زندگی، میرا ہر عمل تیرے حکم کو سامنے رکھ کر ہوگا، تیرے محبوب کے طریقے پہ ہوگا، تیری اسلام کی رعایت کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسرا استغفار، اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا، اپنے پر، اپنے بچوں پر، اپنے خاندان پر، اپنے ملک پر اور ساری امت پر۔ اے اللہ، میں نے ناپاک دنیا کی وجہ سے تیرے نبی کے کام کو پیچھے کر دیا۔ میری زندگی کا اکثر حصہ دنیا، ناپاک دنیا سے گزر گیا۔ دنیا میں اللہ کا حکم مٹ گیا، اللہ تیرے نبی کی زندگی مٹ گئی، اسلام کا تعارف مٹ گیا، تیری آوازیں، اللہ اکبر کی آوازیں مٹ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ امت صدیوں اپنے مقصد سے ہٹ گئی۔ شروع کی 3-4 صدیوں میں ہر تاجر، ہر زمیندار، ہر دکاندار، ہر عالم، ہر عامی، ہر حاکم، ہر محکوم، ہر مرد، ہر عورت، ہر شہری، ہر دیہاتی یہ سمجھتا تھا کہ ختم نبوت کے صدقے میں دین پہ چلتے ہوئے اللہ کے اس مبارک دین کو لے کر دنیا کے انسانوں تک پہنچنا، پورے عالم تک دین کو پہنچانا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ امت تقریباً 11-12 صدیاں اس امت اجتماعی شکل کے اندر کام سے دور رہی۔ جب ماحول سے نکل گئی بات اور بالکل یہ فکر ہی چھوٹ گئی، تو اس پر پھر علماء کا قلم بھی نہ چلا کہ ماحول سے ہی وہ بات غائب ہو گئی تھی۔ جب سے محنت شروع ہوئی، سینکڑوں ہزاروں کتابیں آ گئی،
تو دعوت کی محنت، دعوت کے اعمال، دعوت کے لیے پھرنا، قرآن حدیث، ہر ایک کو بھی بھرا ہوا نظر آ رہا ہو، یہ تو اس امت کا سب سے بڑا کام تھا، اللہ کی آواز کو لے کے پھرنا۔ اب صحابہ کی قربانیاں، اب صحابہ کے مجاہدے، اب صحابہ کے جذبے وہ سمجھ میں آنے لگے، وہ تو اتنے بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر اپنا سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ اگر صرف عبادت کا مسئلہ ہوتا تو کبھی بھی حضور اور صحابہ کو میرے بھائیوں اتنا قربانیوں اور اتنی مشقتوں میں نہ ڈالا جائے۔ اس پہ توبہ ہو، سچے دل سے ندامت اور توبہ ہو کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ سارے امت کے حالات امت کے مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے۔ آخری حدیث سے بات سناتا ہوں پھر اس کے بعد تشکیل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم استوى نساؤکم وفسق شبانکم وترکتم جہادکم، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، وفسق شبانکم، تمہارے نوجوان نافرمان ہو جائیں گے، تو تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے۔ تو صحابہ کو بڑی عجیب بات کہی، او ان ذلک کائن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایسا بھی ہوگا، ایسا وقت بھی آئے گا؟ آپ نے فرمایا نعم والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بڑی بات بھی وجود میں آئے گی۔ وما اشد منہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے بڑی بات کیا پیش آئے گی؟ کیف انتم اذ لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، اس وقت کیا ہوگا جب تم امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کو چھوڑ دو گے، اللہ کی طرف بلانے کو چھوڑ دو گے، معروفات دین کی طرف بلانے کو چھوڑ دو گے، منکرات سے بچنے کو نہیں کہو گے، اس کی محنت کو چھوڑ دو گے۔ وَكَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے نبی یہ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اشد منہ سیکون، اس سے اگلے درجے کی بات ہوگی۔ وما اشد منہ یا رسول اللہ، اس سے اگلے درجے کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیف انتم اذ رأیتم المعروف المنکر، ہاں والمنکر معروفا، وہ کیا وقت ہوگا، اس وقت میں کیا کرو گے جب معروفات کو منکرات بنا کر پیش کیا جائے گا، منکرات کو معروفات بنا کر پیش کیا جائے گا؟ یا رسول اللہ ایسا وقت بھی امت پہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے اگلے درجے کا وقت بھی آئے گا۔ وما اشد منہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس سے اگلے درجے کی بات کیا ہے؟ کیف انتم اذ امرتم بالمنکر ونہیتم عن المعروف، تمہارا اس وقت کیا بنے گا جب منکرات کا حکم کرنے لگ جاؤ گے، جب منکرات کی دعوت دینے لگ جاؤ گے اور معروفات سے روکنے لگ جاؤ گے۔ یہ بھی ہوگا۔ آج سنو، پھر اس سے اگلے درجے کی بات میرا اللہ کرے گا، فبعزتی وجلالی لأتیحن لکم فتنة یسیر الحلیم فیہ حیران، میرا اللہ کہتا ہے میری عزت اور جلال کی قسم، جب امت اس مرتبے کو پہنچ جائے گی کہ یہ منکرات کی دعوت دینے لگ جائے گی، معروفات سے روکنے لگ جائے گی، تو میں اس پر ایسے فتنے لاؤں گا کہ ان کے بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے علیم اور حلیم اور خانوں کی عقلیں بھی حیران ہو کے رہ جائیں گی، اللہ امت پر اتنے بڑے فتنے کیسے آ گئے؟ 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اگر امت اس کام کو چھوڑ دے گی اور اس حد تک پہنچ جائے گی تو اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے، ان پہ ایسے فتنے لاؤں گا کہ تمہارے بردباروں کی عقلیں بھی کام چھوڑ دیں گی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں یہ سارے مجمع سے عرض ہے کہ دل کی ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اے اللہ، جتنے آج تیرے پیارے محبوب کی اس مبارک محنت اور مقصد کے اندر کمی کی ہے، اللہ بقیہ زندگی دین کے مطابق اور دین کو پورے عالم تک پہنچانے کی نیت سے اپنی بقیہ
بقیہ زندگی کی ترتیب بنائیں گے تو پچھلی معاف کر، بقیہ زندگی انشاءاللہ تیرے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچیں گے، اور ہر ایک سے توبہ کروائیں، ہر ایک سے عزم کروائیں۔ یہ وہ واحد علاج ہے کہ اللہ امت پر اپنی رحمت کو دوبارہ نازل کر دے گا، اللہ اپنے فتنوں کے دروازوں کو بند کر دے گا اگر امت توبہ استغفار کر کر اپنے مقصد پر دوبارہ سارے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ بقیہ زندگی اب انشاءاللہ دین کے تقاضوں کو مقدم کریں۔ یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دینی ہے، نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، اتنی بات ہے کہ میرے دین کے تقاضوں کو مقدم کرتے چلو۔ صحابی نے اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں گوایا، لیکن نہیں، عبد الرحمن بن تاجر جیسے کی بھی زندگی نمونہ ہے کہ کبھی بھی اتنا بڑا دنیا کا تاجر کبھی بھی دین کے تقاضے کو چھوڑ کر دنیا کو آگے نہیں بڑھتا ہے۔ حضور کا کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شریک نہ ہو۔ یہ مطلوب ہے کہ تم اللہ کے دین کے تقاضوں کو مقدم کر کے جہاں دین کا تقاضا ہے اللہ کی ذات پہ اعتماد کر کے دنیا کو پیچھے کر کے دین کے تقاضے کو پورا کریں، سارے کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جیسے بات سنی ہے تھوڑی دیر تشکیل ہوگی، یہ اجتماعی محنت ہے، جتنے ساتھی دعا میں لگے رہیں وہ کھڑے ہو کر نہ لکھوائیں، دعا کر رہے ہیں اللہ دین کی محنت کے تقاضوں پہ اس مجمع کو ہمت دے کہ وہ کھڑے ہو کر تیرے دین کے تقاضوں کو پورا کرے۔ جتنے دین کے تقاضے پورے ہوں گے سارے بیٹھنے والوں کو اللہ قیامت تک جتنا دین کی محنت کا سلسلہ چلے گا ان میں سے ہر شخص کا اللہ حصہ ضرور جدا کرے۔ ایک مرتبہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کسی گاؤں کی کسی مسجد کے اندر روزانہ پورے عالم کو سامنے رکھ کر جو ساتھی 2.5 گھنٹے دے رہا ہے، فرمایا پوری دنیا میں جتنا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس سب میں اس فرد اور اس آدمی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ اجتماعی محنت ہے۔ سارے ساتھی دعاؤں کے اندر لگے، اے اللہ جتنے تقاضے چل رہے ہیں اللہ مجمع کو حوصلہ دے کہ تیرے دین کے تقاضوں کو پورا کرے، تو جتنے دعائیں مانگنے والے ہیں جتنے تقاضے پورے ہوں گے ان کا حصہ ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، باتیں بھی نہیں کرنی، دل میں دعائیں کرنی ہے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی تقاضے پہ اللہ کے سامنے کھڑا کرنا۔ تو اس کے لیے بھائی فرمایا انشاءاللہ سب سے پہلے چلے 3 چلے